آپ آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم, یقیناً منافقی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ اور سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کاہلی اور سستی کے ساتھ. جو کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے. جو بالکل نہیں آتا ہے مسجد میں, اس کو کون سی ڈگری دی جائے اور کون سا لقب دیا جائے اور کس لقب سے نوازا جائے. ہر مسلمان اپنے غریبانوں میں بٹن کھولے اور چھاپ کر دیکھے اور سوچے کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم, منافق یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے وہو خادعوہم, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ, کاہلی کے ساتھ, بددلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج پر آیا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. میں اتنے بڑے مدرسے سے فارغ ہو کے مولوی بن گیا, مسجد کے بغل میں میرا گھر ہے پھر بھی مسجد میں نہیں آتا ہے. مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے, حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے. یراؤن الناس, وہ نماز پڑھنے مسجد میں تو آتے ہیں, بددلی کے ساتھ کھڑے تو ہوتے ہیں, قیام تو کرتے ہیں, رکوع تو کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اللہ کو کم یاد کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن کا شیوا تو یہ ہے کہ وذکروا اللہ کثیرا, اللہ کو وہ کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں. ہر آدمی غور کرے کہ وہ کس نیت کے ساتھ اور کیسے نماز پڑھ رہا ہے. آپ گھر سے بنا کسی عذر کے اس وقت نکلے جب اذان ہو جائے, پھر آپ وضو بنائیں اور جب تک مسجد میں آئے اور آپ کی ایک رکعت ختم ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ 12:30 بجے ہو رہا ہے, آپ نے 12 بجے سے پہلے تیاری کیوں نہیں کی؟ آپ 12:30 بجے سے پہلے مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ آپ نے سوچا 12:30 بجے کے بعد 1 بجے تک خطبہ ہوگا, ابھی آدھے گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس, اور آپ سمیٹنے لگے. میرے بھائیوں, جمعہ کی نماز کے سلسلے میں تو حکم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب اللہ کے ذکر کی طرف تمہیں بلایا جائے تو تم دوڑ پڑو. یہاں دوڑنے کا مطلب بہت تیزی کے ساتھ چلنا اور دوڑ کے مسجد میں آنا مراد نہیں ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے جلدی کرو, اپنا کاروبار سمیٹو, اپنی دکان بند کرو, اگر کھیت میں ہو تو کھیت چھوڑو, کہیں دکان میں بیٹھے ہو تو دکان بند کرو, گھر میں ہو تو گھر چھوڑو, بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو ختم کرو, جلدی مسجد کی طرف آؤ, جلدی کرو مسجد کی طرف آنے میں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے نماز کا معیار اور یہ ہے نماز کا معاملہ. قرآن کی ان آیتوں کو ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے, ہم سمجھ نہیں رہے. ہم نے سوچا 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, جب چاہو پڑھ لو. نماز یہ بھی نہیں کہ جب مرضی آئے تب پڑھ لو, نہیں, وقت کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ای الاعمال افضل, سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے. میرے پیارے ساتھی, وہ کنڈیشن الگ ہے. بتا دیا گیا کہ فجر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے, ظہر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے, عصر کا وقت اس وقت سے اس وقت تک رہتا ہے, لیکن تخصیص کے ساتھ مخصوص روایتوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ اور اول وقت کے ساتھ نماز پڑھنا. میرے بھائیوں, جب عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا, اس موقع پر حضرت مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد میں پہلے جاتے تھے اور نماز پڑھ کے نکل آتے تھے, جماعت کا انتظار نہیں کرتے تھے. شکایت پہنچی عمر ابن عبدالعزیز کے پاس کہ ایک شخص آتا ہے انس اور وہ پہلے نماز پڑھ کے نکل آتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے جب حضرت انس کو بلایا
کہا کہ سنا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہو اور پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. فرمایا ہاں آپ نے صحیح سنا. کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نماز پڑھاتا ہوں, میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہو. تو حضرت انس کا جواب یہ تھا, امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں, امیر المومنین میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے, میری نگاہیں نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. آپ فجر کب پڑھتے تھے, ظہر کب پڑھتے تھے, عصر کب پڑھتے تھے, مغرب کب پڑھتے تھے, عشاء کب پڑھتے تھے, میری آنکھیں نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. جب آپ اس وقت میں نماز پڑھاتے ہیں تو میں جماعت کے ساتھ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں, اور جب آپ اس نماز کے وقت سے ہٹ کر لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں اول وقت پر مسجد میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. لیکن آپ کے خلاف کچھ بولتا نہیں ہوں, کیونکہ میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا, فساد نہیں پھیلانا چاہتا. میں اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں. میری نگاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں. نماز صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہو کوئی 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کر کے, نہیں. قرآن حضرت زکریا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے, فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں کو بھیجا گیا زکریا سے مل کے آؤ. جب حضرت زکریا علیہ السلام سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے فرشتے آئے اور فرشتوں نے جب زکریا کو پکارا, فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اس وقت وہ نماز کے اندر کھڑے تھے, محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے فرشتے زکریا سے ملنے آئے اور جب زکریا کو پکارا تو زکریا نماز میں تھے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. زکریا علیہ السلام نماز کے اندر کھڑے تھے, نماز کی حالت میں تھے. نماز زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جہاں بہت سی نصیحتیں کیا کرتے تھے, ان میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی, یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا, اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. دیکھ رہے ہیں آپ, حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے آؤ, سنسان جگہ پہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے آب و گیا وادی کے پاس چھوڑا, جہاں درخت بھی نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں سبزی نہیں ہے, کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے, ایسے بے آب و گیا وادی میں جب اپنے بچوں کو چھوڑا